بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبتیں ان کو گھیرتی چلی جا رہی ہیں اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ابھی آپ حالیہ دنوں کی صرف خبریں دیکھیے۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یورپین کونسل کو ایمینوئل میکرون فرانسیسی صدر کے خلاف خط لکھا جا چکا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے یورپین کونسل کو، فرانس جس کا حصہ ہے، کہ کس طرح اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں فرانسیسی صدر، اور ان کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے اور وہ کسی بھی طرح سے جو فرانس کا آئین ہے، جو یورپین کونسل کی قراردادیں ہیں، قوانین ہیں، اس پر ان کے بیانات پورے نہیں اترتے۔ اور یورپین کونسل نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خط ان کو موصول بھی ہو گیا ہے۔ اس پر ترکی کے وہاں جو نمائندے ہیں انہوں نے اس کو بڑا سراہا ہے، اس خط کو، اور اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں فرانسیسی صدر کے بارے میں۔ اور دیکھیے کہ فرانسیسی صدر کو یاد دلایا گیا ہے کہ آپ فرانسیسی قوانین کی بڑی بات کرتے ہیں لیکن آپ انہی کی پاسداری نہیں کر رہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے ان کے آئین کا ایک ایک چیز کا۔ یہ امن پروجیکٹ کی چیئرپرسن ہے نبیلہ علی، انہوں نے کونسل آف یورپ کو ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ نوٹس لے یورپین باڈی اسلاموفوبک سٹیٹمنٹس کا فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، اور برطانیہ کی مسلم آبادی اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے شائع کیے گئے گستاخانہ، اس کو کنڈیم کرتی ہے، مذمت کرتی ہے اس کی، اور ان کی سٹیٹمنٹس کی بھی مذمت کرتی ہے، اور اس سے تمام دنیا میں موجود مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور فرانس کی ہی جو فرانس کا آئین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جن قوانین کو اور آئین کا حوالہ دیتے ہیں پریزیڈنٹ میکرون اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فریڈم آف سپیچ کی اجازت ہے ہمارے آئین میں، وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اجازت کسی بھی طرح سے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، کسی کی تذلیل نہ کی جائے، اس میں انسلٹ نہ کی جائے، اور کسی کو پرووک نہ کیا جائے، اشتعال نہ دلایا جائے، اور اسی طرح سے لوگوں کی پرائیویسی کا بھی حق ہے۔ فریڈم آف سپیچ اگر آپ کو ہے تو یہ نہیں کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو دکھ پہنچائیں یا وائلنس کی طرف آئیں۔ تو یہی اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ یہ کیا گیا، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی اجازت دینا اور فرانسیسی صدر کا اسلام کے خلاف کہنا کہ یہ بحران کا دین بن چکا ہے، یہ سب باتیں کرنا، یہ ایک تو انسلٹ کی جاتی ہے، یعنی یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں مسلمانوں کو، ان کے جذبات کو مجروح کرنا، اور یہ تشدد کی طرف لوگوں کو ابھارنا ہے کہ اس طرح کی کر کے تو ظاہر ہے لوگوں میں ایک ریئیکشن آئے گا، تو اس کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور انہوں نے اس میں حوالہ بھی دیا اس لیٹر میں یورپین کونسل کے قوانین کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا، خاص طور پر فرانس کے آئین کا، اور پرانی یعنی جو اس میں باتیں ہیں جہاں سے فرانس کا آئین جن چیزوں کو مانتا ہے اور جن پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ کا کچھ وقت میں لوں گا تاکہ آپ کے نالج میں چیزیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی 1789 ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سول رائٹس which is incorporated by reference into French constitution. It is also protected by European Convention on Human Rights Act 1998 to which France is party, and French law on freedom of press of 29 جولائی 1881۔ یہ اس کا حوالہ وہ دیتی ہیں کہ جی ان قوانین کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 11 آف فرینچ ڈیکلریشن آف ہیومن اینڈ سول رائٹس آف اگست 26 1789، دا آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 3 آف ہیومن رائٹس ایکٹ آف 1998 آف دا یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس اینڈ فرینچ لا آن دا فریڈم آف دا پریس آف جولائی 29 1881، اس کا حوالہ دیتے ہیں میکرون۔ تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ان کا لمیٹڈ نالج ہے۔ freedom of expression and human rights laid down in constitution, or he has prejudice against the community, because 1789 Declaration of Human Rights Civil Rights defines freedom in general as being able to do anything that does not harm others۔ کیونکہ اس میں
جو فریڈم کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کنسسٹنٹ ود دا ڈیفینیشن فریڈم آف اسپیچ ان فرانس از لمیٹڈ بائی دا رائٹ ٹو پرائیویسی، کسی کی پرائیویسی خراب نہیں ہونی چاہیے. دا پریزمپشن آف انوسینس، دا رائٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی، انسانیت کی، اس میں انسانی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے. اینڈ بائی رولز پروہیبیشن آف ڈیمیفیشن اینڈ انسلٹ، کسی کی اس میں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب بس فرانس میں آزادی کی بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک تو اس خط کا جانا اور اس کو سراہا جانا اور اس پر کہا جانا کہ جی بالکل یہ آ گیا، اس پر ہم دیکھیں گے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ پورے یورپ میں یہ مسلمانوں کو دکھ ہوا، پورے عالم اسلام میں اور فرانسی صدر بنام ہوئے، اپنی قوم میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو فرماتے ہیں اور دنیا میں دکھاتے بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں تو رسوائی اس کا مقدر ہے ہی، سزا اس کا مقدر ہے ہی. تو آپ دیکھیں کہ فرانس کے صدر نے، یہ سب نے کہا کہ انہوں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ دائیں بازو کے جو ووٹ ان کو نظر آ رہے تھے انتہا پسندوں کے، وہ لے سکیں ووٹ. لیکن الٹا کیا ہوا کہ اب جو لیٹسٹ سرویز ہوئے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے کروائے ہیں، اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ غیر مقبول ترین ہو گئے ہیں وہ اور ان کی حکومت. 60% لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرانس کے صدر سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں فرانسیسی صدر سے. یعنی جس قوم کے لیے، جن ووٹوں کے لیے انہوں نے آگے الیکشن جیتنے کے لیے حرکتیں کی ہیں، وہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں. اور ہر 10 میں سے 7 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز غلط ہیں، خاص طور پہ وبا کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہے. اور اب تو وہ خود تنہائی میں جا چکے ہیں، قرنطینہ میں جا چکے ہیں، اور فرانسیسی صدر کو بھی یہ وبا لاحق ہو چکی ہے اور ان میں اس کی علامات بھی پائی گئیں، اور اب وہ اس وقت بالکل الگ تھلگ ہوئے ہیں اور وہیں سے معاملات چلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس معاملے کے بعد جس طرح وہاں پر فسادات پھوٹے اور اسی فریڈم آف ایکسپریشن کو بنیاد بنا کر وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائی گئی، دکانوں کو لوٹا گیا، سب کچھ کیا گیا. کیونکہ جی پولیس کی آپ تصاویر نہیں جاری کر سکتے پولیس اہلکاروں کی کہ ان پر کوئی بات میں ان سے بدلہ نہ لے اگر وہ کسی پر تشدد کرتے ہیں. تو یہی بات کی گئی کہ جی اب فریڈم آف ایکسپریشن کدھر چلے گی. آپ کہہ رہے ہیں ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر نہیں شیئر کی جا سکتی پولیس والوں کی. تو اب دیکھیے کہ یہ پیمانہ مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں نہیں کہ ان کی آپ اس طرح ناموس کے خلاف آپ خاکے بنوائیں اور سب کچھ کریں. پھر دیکھیے کہ کینیڈا جیسے ملک نے بھی کہا کہ فرانس کے صدر نے جو بیانات دیے ہیں وہ غلط ہیں. اب اقوام متحدہ میں پاکستان نے قرارداد پیش کی تھی جو منظور کر لی گئی کہ جس میں سب مذاہب کا احترام ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی وہاں پر ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ سیاحت کتنی نیچے گئی ہے فرانس کی، اس کی معیشت نیچے جا چکی ہے، وہاں پر کتنی زیادہ تباہی آ رہی ہے. تو ایک طرف فرانسیسی صدر کا خیال تھا کہ وہ ووٹ لے سکیں گے اور اس سے وہ اگلی دفعہ الیکشن جیت سکیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا لیٹسٹ سروے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، خبریں چھپ رہی ہیں کہ لیٹسٹ سروے بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم ان کو پسند نہیں کرتی، نفرت کرنے لگ گئی ہے ان سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ جہاں سے وہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے تھے، جن کے وہ پسندیدہ بننا چاہتے تھے، ان حرکتوں کی وجہ سے آج وہی لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور ان کی پارٹی وہ خود مشکل ترین حالات میں آ چکے ہیں اور ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے. حتیٰ کہ یورپین کونسل میں ان کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں کہ ان کو روکا جائے اس طرح کے اقدامات سے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.